جگہ ان دونوں کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ زبان کو تم ان دو 32 دانتوں کے جبڑوں میں جکڑ کے رکھو اور اس کی آفات سے زیادہ بچو، اور سب سے زیادہ گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ یہ بولتی ہے تو جھوٹ بولتی ہے تو شکوے کا لہجہ اختیار کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، غیبت کرتی ہے، چگلی کرتی ہے، دو افراد کو الگ کرنے کا سبب بنتی ہے، لوگ کو دل دکھاتی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے۔ اس لیے اس سے ان بہت ساری جو نیگیٹیوٹی ہے ان سے انسان کی عادات بدلتی جاتی ہیں، ہم پازیٹیوٹی کی طرف بالکل نہیں جا پاتے۔ تو اس لیے زبان سے جب بھی بولیں خوبصورت الفاظ بولیں، احسن طریقے سے بولیں، تاکہ آپ کا امپیکٹ جو ہے دوسرے لوگوں پر اچھا پڑے۔ ورنہ اگر ہم اچھا نہیں بول سکتے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی جو ہے نا نجات دیتی ہے۔ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنے استاد کے پاس پڑھنے گیا۔ وہ جو نوجوان تھا نا وہ بادشاہ کا بیٹا، اس کا شہزادہ تھا۔ تو وہ اس کو جب یہ حدیث سنائی گئی نا کہ من سمتا نجات، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، تو وہ شہزادہ خاموش ہو گیا۔ اب جو شہزادے کے جو بادشاہ تھا اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کا بیٹا کیوں خاموش ہے، وہ بول کیوں نہیں رہا۔ اس نے بہت سارے حکیموں کو بلایا، انہیں دکھایا کہ بہت سارے حکومت نے انہیں کہا کہ آپ انہیں یہ دیں، لیکن ایک حکیم نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ انہیں سیر پر بھیجیں۔ تو جب خادم کے ساتھ شہزادے کو سیر پر بھیجا گیا تو شہزادہ وہاں پر باغ میں جا کر دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے، وہاں پہ اس کی گھنی گھنی جھاڑی ہے، وہ اس پر غور کرتا ہے تو وہاں پہ اسے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن جیسے ہی شہزادہ جب آگے جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک فاختہ کی آواز سنائی دیتی ہے، تو شہزادہ واپس پیچھے آتا ہے اور اپنا تیر نکالتا ہے اور اس فاختہ کو مار دیتا ہے۔ تو پھر شہزادہ جو ہے نا وہ بے ساختہ بولتا ہے، صد آپ نے سچ کہا کہ اگر یہ فاختہ نہ بولتی تو یہ بچ جاتی۔ خادم نے یہ تمام ماجرا جو ہے یہ بادشاہ کو جا کر بتایا، تو بادشاہ نے سمجھا کہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کیوں خاموش ہے۔ تو اس نے جلاد کو بلایا اور اپنے جو شہزادہ اپنا بیٹا تھا اس کو کہا کہ اس کو الٹا لٹکایا جائے اور اس کو کوڑے مارے جائے، اس کی مرمت کی جائے۔ تو پھر جب اس نے سارا واقعہ بتا دیا نا تو پھر شہزادہ کہتا ہے کہ میں بولا تو تب بھی میرے بولنے کی وجہ سے ہی گناہ ہوا، مجھے مارا گیا۔ تو پھر شہزادہ بولتا ہے صدقۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا کہ اگر وہ خفاختہ نہ بولتی تو وہ بھی نہ ماری تو میں بھی نہ مارا جاتا۔ خاموشی اختیار کرو گے تو ہمارے لیے نجات ہے، ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، زبان کی آفتوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور جہاں تک حیا اور ایمان کا امتیازی وصف ہے کہ اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے۔ دین اسلام کا امتیازی وصف مطلب ایک مخصوص حصہ ہے نا وہ ہے شرم، حیا اور ایمان۔ انسان اخلاقی پر نسبتاً زیادہ زور دیتا ہے، اخلاق پر زیادہ زور دیتا ہے، لیکن جس طرح حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت میں رحم دلی اور فوت درگزر پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا نا، اسی طرح مذہب اسلام میں حیا پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حدیث میں حیا کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمارے ہاں تو حیا سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی فواہش مینس کہ بری حرکتوں سے، شرمناک باتوں اور برے کاموں سے گریز کرے، لیکن قرآن میں حدیث کی روح سے حیا طبیعت انسان کی کیفیت کا نام ہے کہ وہ ہر نامناسب اور ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے سے دور رکھے، ان سے بچے، ان سے نجات حاصل کرے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اسے چھوڑا جائے۔ حیا ایک قیمتی وصف ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ حیا کی اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کی شاخ قرار دیا ہے۔ حیا اور ایمان جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے، اگر حیا نہ ہوگی
تو ایمان نہیں رہے گا. مینس کہ یہ دونوں مینس کہ ایک مسلمان اگر حیا سے جاتا ہے تو وہ دوسری بھی ایمان سے بھی جاتا ہے. یہ دونوں صفات مسلمان کے لیے لازم و مظلوم ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جسے اس سے جیسے اسے کرنی چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے, یا رسول اللہ, الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. اور یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا یہ نہیں, یعنی حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں موجود افکار و خیالات سب کی نگہداشت کرو, اور پیٹ اور جو کچھ اس میں بھرا ہے اس کی نگرانی کرو. یعنی برے خیالات کو ہے وہ دماغ سے نکال دو, حرام و ناجائز جو چیزیں ہیں ان سے بچو, اور اپنے آپ کی ان سے حفاظت کرو. اور موت اور موت کے بعد قبر میں جو حالات ہونی ہیں اسے یاد کرو. جو شخص آخرت کو اپنا مقصد حیات بنا لے گا وہ دنیا کی آرائش و عشرت سے دستبردار ہو جائے گا. بس یہی. جی شکریہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, وحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی حدیث تھی جس نے ریفرنس بنا کے انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مجھے جب ایک بندہ اپنے دو چیزوں کی ضمانت دے دینا, ایک وہ جو 32 دانتوں کے اندر ہے یعنی منہ کے اندر ہے, زبان جس کا مطلب ہے, اور جو دو ٹھانگوں کے درمیان ہے اپنی شرمگاہ, جو بندہ مجھے ان کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے اس دنیا میں جنت کا اعلان کیا جو بندہ ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے. اور اس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ریفرنس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے سیاست میں, آئی تھنک سو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والی جو سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں وہ ہے تقوی اور اخلاق. کہ دو تقوی اور اخلاق ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے کر جائیں گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ انسان کا اخلاق ہوگا. اور اس طرح فرمایا کہ دو چیزیں جو اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں لوگ جائیں گے وہ منہ اور شرمگاہ ہوگی. یعنی دو چیزیں ایسی جن کی وجہ سے جنت میں جائیں گے وہ تقوی اور اخلاق, اور جو منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے وہ ہے جہنم میں جائیں گے. تو یہ آج منہ کے اندر جو انسان کی زبان 32 دانتوں کے اندر جو اتنی تیز چلتی ہے, آج کے دور میں یوں کہا جاتا ہے کہ جو چھری یا تلوار سے کٹ لگتا ہے نا وہ ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ مندمل ہو جاتا ہے, لیکن یہ زبان جس طرح کٹ لگاتی ہے, کسی کا دل دکھاتی ہے, اسے لگا زخم کبھی بھی مندمل نہیں ہوتا. کہ اس طرح زبان کا کٹ لگتا ہے کہ کسی کا دل دکھتا ہے کہ وہ انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے کہ اس بندے نے مجھے یہ کہا تھا, اس بندے نے اس موقع پر میری یہ تدلیل کی تھی, اس بندے نے اس طرح میری یعنی عزت پر اس نے باتیں کی تھی. تو زبان کی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, حضرت علی کا آئی تھنک سو کول ہے کہ انسان کو اس وقت بولنا چاہیے جب اسے لگے کہ اس کی جو ہے نا بات خاموشی سے بہتر ہے. یعنی اسے اس وقت تک نہیں بولنا چاہیے جب تک اسے یہ محسوس نہ ہو کہ جو میری بات ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ میری خاموشی سے بہتر ہے. تو یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, یعنی زبان کی ضمانت دے دے, یعنی اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے, اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج اس پرفتن دور کے اندر دیکھیں, ہم جہاں بھی قدم رکھیں گے, مارکیٹ میں ہوں, کلاس روم میں ہوں, فیکلٹی میں ہوں, جہاں بھی ہم قدم رکھیں ہر طرف برائی دعوت دے رہی ہے. ہر طرف انسان کے لیے برائی کی طرف بڑھنا بڑا ہی آسان ہو چکا ہے. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اس حدیث کو دیکھ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر حیا نہیں نا وہ جو چاہے مرضی کرے. یعنی حیا ایمان کی 60 شاخیں جن میں سے ایک شاخ حیا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں حیا نہیں ہے نا تو اسے اس کا جو دل چاہے وہ کرے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے مطابق انہی احکامات کو فالو کریں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی. اور اس دور کے اندر, اس پرفتن دور کے اندر اپنے بدن کو, اپنے کردار کو اس قدر حفاظت میں رکھیں کہ کوئی یعنی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے. تو یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی نصیحت تھی. آئی تھنک سو میم عائشہ نے کی ہے, میم عائشہ نعیم نے. تو جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا. تو اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس ہیں 12 منٹ, کوئی اور پارٹیسپینٹ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے سر یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے تھے وہ پیار کے لیے تھے,
اور جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ تھی استعمال کے لیے. آج کل ہم ان دونوں باتوں سے ہمارا پوائنٹ آف ویو غلط ہے. ہم نے جو رشتے ہیں انہیں استعمال کرنا شروع کر دیا اور جو ہماری چیزیں تھیں ہمیں ان سے اب پیار ہے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے, یہ بالکل غلط اصول ہے. ہمیں جو سب سے انمول رشتہ ہے وہ ہمارے ماں باپ کا ہے, ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, نہ کہ اس کا افسوس ہمیں بعد میں جب انہیں ہم کھو دیں. تو جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی قدر کرنی چاہیے, اپنے بہن بھائیوں کی بھی. اور جیسے زبان کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بتایا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک حدیث اور آیت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم سے بہتر وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں. تو ہمیں کسی کی طرف ایک انگلی کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ 3 ہماری طرف ہیں اور ایک اوپر, جو کہ ہمارے رب, جس کا فیصلہ ہمارے رب نے کرنا ہے, جو اوپر کی طرف ہے ہمارا انگوٹھا. تو ہمیں کسی کو بھی کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں سے کہہ رہے ہیں. ہمیں اس بات کا کوئی بھی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ سکیں. جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہر بات کا فیصلہ ہمارے رب نے کرنا ہے. بس میرا یہی ٹاپک تھا. تھینک یو. جی جزاکم اللہ خیر. یہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی نصیحت تھی, اسی بات کو لیتے ہوئے کہ انسان کسی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ جس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے یعنی ایک انگلی اس کی طرف جانب ہے اور 3 انگلیاں انسان کی اپنی جانب ہے. انسان کو اپنے گھیرے کے اندر جاگنا چاہیے. اس کی چھوٹی سی برائی یا چھوٹی سی جو ہے نا غلطی کی وجہ سے ہم اسے ٹارگیٹ کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اتنی اچھائیاں ہوں جنہیں ہم اگنور کر رہے ہوں. تو ایک جو انگلی جو انسان کا انگوٹھا اپنے رب کی طرف ہے, جو ہر چیز کو انسان کو ہر وقت آبزرو کر رہا ہے, انسان کو ہر طرح سے نوٹ کر رہا ہے. کرامن کاتبین جو انسان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ اس بندے کی اس جگہ پہ اس زمین پہ یقین قیامت والے دن آتا ہے نا کہ سورہ زلزال میں کہ زمین خبریں بیان کرے گی. تو حدیث و اخبارہ کے الفاظ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو بھی گواہ بنا رہا ہے کہ جو بندہ انسان زمین کی سطح پہ رہتے ہوئے جو بھی کام سر انجام دے گا قیامت والے دن زمین بھی گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ ایس بندے نے زمین پر رہتے ہوئے یہ کام سر انجام دیے. جس وقت انسان کے اپنے اعضاء انسان کے خلاف ہو جائیں گے, اللہ زبان کو چپ کروا دیں گے اور انسان کے جو ہاتھ پاؤں انہوں نے حکم دیں گے, پھر انسان دیکھے گا کہ انہیں خاموش کرانا چاہے گا بھی تو وہ خاموش نہیں ہو سکتے. انسان کے ہاتھ خود گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے ہم نے کون سی غلط کام کیے. انسان کے جو ہے نا کان خود گواہی دیں گے کہ کون سی غلط باتیں اس نے سنی, کون سی گالی گلوچ, کون سے گانے اس نے سنے. اور انسان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ کون سے غلط کاموں کی طرف یہ پاؤں چل کر کتنے قدم گئے. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں, اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو اس لیے گواہ بنا رہے ہیں کہ کل قیامت والا دن ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان دیکھے گا اپنے دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال کو پائے گا, اپنے بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال کو پائے گا, سامنے دیکھے گا دہتی جہنم اسے نظر آئے گی. تو اس وقت انسان متنفر ہو جائے گا, انسان انکار کرے گا میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں. تو اس وقت انسان اللہ تعالیٰ حکم دیں گے انسان کے اعضاء کو, وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. ہاتھ گواہی دیں گے, کان گواہی دے گی, زبان گواہی دے گی, جسم کا ہر حصہ زبان کے علاوہ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے اپنے ان ہاتھوں سے, ان پاؤں سے, ان کانوں سے, ان آنکھوں سے یہ گناہ کیے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو بھی گواہ بنا رہے ہیں کہ انسان جس زمین پر رہتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہے نا کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, اللہ تعالیٰ کی زمین بھی اس وقت گواہ بن رہی ہے کہ زمین کے خلاف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورہ زلزال میں تو حدیث و اخبار اس دن انسان زمین بنی نو انسان کی وہ تمام تر خبریں بیان کرے گی, وہ تمام اس کے اعمال کرتوتیں وہ بیان کرے گی جو اس نے زمین کی سطح پر کیے ہوں گے. تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں بھی ہوں, جس حال میں بھی ہوں, جہاں جس قدر بھی جا رہے ہوں, خواہ اکیلے ہوں, خلوت میں ہوں, جلوت میں ہوں, ہمارے اندر یہ تقویٰ ہونا چاہیے, اتنا ڈر ہونا چاہیے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. میں دنیا والوں سے تو سب کچھ چھپا کے کر رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھنے والی ذات تو ہے نا, جس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے دوبارہ زندہ کر کے اور میرے سے پوچھنا ہے. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھی نصیحت تھی. اس کے علاوہ یہ لاسٹ ٹائم جنہوں نے نصیحت کی ہے اپنا نام بتائیے گا. سر ثنا حسین. جی ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر واسن الجزا. جی تو کتنے پارٹیسپینٹ ابھی تھنک سو میرے پاس نام لکھے ہیں, میں دیکھتا ہوں جو رہتے ہیں, پھر مجھے ہی کال کرنے پڑیں گے اگر کوئی نہیں بول رہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میں جو اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں، پہلے بھی سسٹر نے کی تھی، اسی کو میں تھوڑا آگے لے کے چلنا چاہتی ہوں. پردے کے ٹاپک پہ بات کی تھی انہوں نے کہ جو عورت کو ہمیں جو ہے خواتین کو اپنی عزت اپنی جو ہے ویلیو کو پہچاننا چاہیے. بہت سے جو ہم لوگ میں سے جو ہماری بہنیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ مطلب کہ پردہ کرنے سے کہ وہ مطلب کہ کم خوبصورت نظر آئیں گی یا کم وہ اس کو جو لوگ ان کو پردہ کرنے کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے. تو ان کو اس چیز کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ان کو آج کچھ کہنے والا ہے. یورپ میں دیکھیں ان عورتوں کو، ان خواتین کو جن کو آج پوچھنے والا نہیں اور آج ان کا کیا حال ہو رہا ہے. یہ جو پردہ ہے ہماری آخر ہماری حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے ایک مقدس چیز ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہم اس کو ایک اونچے مقام پر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، غلاف کے اندر رکھتے ہیں. اسی طرح غلاف کے کعبہ جو ہے غلاف اللہ تعالیٰ کے جو گھر پہ غلاف ڈالا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک مقدس گھر ہے. اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چھپی ہوئی چیز، ایک نازک چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ جو ہے اس کو اپنی زینت کو ظاہر کرے گی تو اس کو ہی نقصان ہوگا. اس لیے جو ہے اسی طریقے سے جیسے کہ ایک جوہری کے پاس جائیں تو ہمیں اس نے باقی جو چیزیں پرس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ویسے رکھے، لیکن جہاں ڈائمنڈ وہ رکھا ہوتا ہے اس نے ایک خاص طور پر جوہری کے اندر جو ہے اسے بند کر کے رکھا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس پہ ذرا سی بھی خراش آ گئی تو یہ کسی کام کا نہیں رہتا. اسی لیے عورت کو بھی اپنی جو ہے ویلیوز کو پہچاننا چاہیے. اسی میں ہماری جو ہم جان جائیں کہ اس میں ہماری کتنی پروٹیکشن ہے، کہ اس کے علاوہ ہم لوگوں کو کسی مطلب کہ کسی بھی چیز میں اتنی پروٹیکشن نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے میں دی ہوئی ہے. اور دوسری چیز پہ کچھ خواتین جو مطلب کہ کچھ جو لوگ اس چیز سے بے پردگی سے پردے کی طرف مائل ہوتے ہیں، بہت سے مطلب کہ سیدھی راہ کی طرف آتے ہیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہیے جو دوسرے لوگ ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، پلیز ان کو جو ہے تانے نہ دیں، ان کی پچھلی زندگی کے تانے نہ دیں کہ تم پہلے ایسے تھے فلاں سے. کسی بھی برے کام سے کوئی اچھے کام کی طرف آئے تو اس کو تانے نہ دی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ سب سے جو ہے نازک موقع ہوتا ہے. اس انسان ایک تو پہلے ہی بہت برائیاں چھوڑ کے اس کے ساتھ کوئی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ساتھ دیں گے، لیکن بہت سے لوگ اس ٹائم اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں فلاں تو پہلے تم ایسے کرتے تھے. ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، خاص طور مین جو ہے ٹاپک یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی انسان کو اس چیز کا تانا دے کے جو وہ پہلے برائی وہ پہلے چھوڑ چکا ہو تو اس کے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس برائی میں ضرور مبتلا کر دیتے ہیں کہ جس نے جس چیز کے اس کو تانے دیے تھے. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر جو ہے جو کسی مطلب کہ بات کرنی چاہیے، کسی انسان کو اس چیز کا تانے نہیں دینا چاہیے جو وہ پہلے جو وہ برائی وہ چھوڑ چکا ہے. اس کے کہیں ایسا نہ ہو جو ہم بھی بہت سے لوگ ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن سے انسپائر ہو کر لوگ اسلام کی طرف یا کسی اچھی چیز یا نمازوں کی طرف آتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ لوگ خود ہی اس چیز کو چھوڑ آپ کے غرور میں آ چکے ہوتے ہیں. بہت سے دیندار ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھے، ہر چیز ہر کام کرے، لیکن جب دوسروں پہ مطلب کہ وہ طنز بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو غرور ہو جائے، فخر ہوتا ہے ان کو کہ جیسے ہم ہی سارا کام کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہ دینداروں میں ایک بہت چیز کامن آج کل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو مین ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے جتنا تمہارے پاس پھل لگتے ہیں یا درخت کے جتنے پھل لگتے ہیں انسان کو اتنا جھکنا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے. جتنا علم ہمیں آ جائے اتنی ہمیں عاجزی آنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اونچا اپنا سمجھنے لگ گئے، تھوڑا سا ہمارے پاس علم آ گیا ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھے ہم ہی کر سکتے ہیں، ہم کوئی اور نہیں اس بارے میں کر سکتا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کوئی اچھی بات سیکھو تو دوسروں کو بھی سکھاؤ. اس لیے یہ نہیں کہ اچھی بات سیکھ کے خود تک ہی رکھنی ہے، اور اگر آپ چلو خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے اس معاملے میں کہ جو ہے کہ جو اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور جو چیز جو لوگ اس فیز سے گزر رہے ہیں میں ان کے لیے یہ کہوں گی وہ صبر کریں. صبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس چیز پر ثابت کر دینا ہے. بہت سے لوگ ان کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوں گے، بہت سے ایسے لوگ کہ ہر قدم پہ ان کو ایسے لگ رہا ہوگا لمحے کہ نہیں جو میں کام کو میں چھوڑ ہی دوں، میں واپس پچھلی دنیا کی طرف چلی جاؤں. لیکن ہر لمحہ ان کو ایسا لگ رہا ہوگا کیونکہ وہی لوگ جو پہلے ان کی
पिछली जिंदगी की बातें करते थे, अब इस बात पे भी वही ताने देने वाले हैं कि लोग तो बातें करते ही रहते हैं, आपने लोगों को नहीं देखना, आपने ये देखना है कि अल्लाह ताला इस टाइम क्या चाह रहा है, मेरा अल्लाह मुझसे राजी है। अल्लाह हर हाल में अपने अल्लाह ताला को राजी, लोग बेशक नाराज होते रहे, हम बहुत से काम ऐसे कर देते हैं कि जिसमें हम फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना नाराज हो जाएगा, लोगों ने तो काम ही नाराज होना है। अल्लाह सबसे हमारा मेन काम जो होना चाहिए, अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए, बाकी दुनिया जो है वो बात नहीं है। हक़ुक़ुल इबाद भी इसीलिए हमने पूरे करने कि उसमें अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह का राजी हो, अल्लाह ताला इससे राजी हो गए। अगर मैं इसका हक़ुक़ुल इबाद भी इसलिए हम पूरे कर रहे हैं कि इससे अल्लाह हमारा राजी हो रहा है। अगर कोई शख्स ऐसा कोई आपको काम करने का हुक्म दे रहा है जिसमें हमारे अल्लाह ताला की नाराज़गी है, तो वो काम ना करे, चाहे वो आपका बॉस आपको हुक्म दे रहा है, चाहे कोई भी है, लेकिन अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट है, ना कि लोगों की नाराज़गी। जज़ाकल्लाह सर, बस यही बात कहनी थी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। ये भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी नसीहत है उन बहनों के लिए। देखें हम ये समझते हैं ना कि जिस तरह ये सिस्टर ने बात की कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर सबसे कीमती चीज़ है शरीयत इस्लाम में, सबसे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे छुपाने वाली चीज़, औरत का मफहूम ही यही है कि छुप कर रहना, छुपाने वाली चीज़, तो वो हम उसी तरह होनी चाहिए कि जिस तरह हम किसी कीमती चीज़ को किसी ऐसे मुकाम में, किसी ऐसी जगह पर रखते हैं कि उसे कोई, उस पर कोई खराश ना आए, उस पर यानी कोई जंग लोद ना हो, या कोई उस पर किसी किस्म के कोई यानी लाजत ना आए, तो हम उस पर उसे यानी सबसे छुपा कर रखते हैं अपनी सबसे कीमती चीज़ को। इस तरह सबसे कीमती चीज़ जिसे अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरत सबसे कीमती चीज़ है, तो उसे भी उन्हीं अहकामात को फॉलो करते हुए, उन्हीं नसीहत को, उन्हीं सोने से लिखी हुई बातों को जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इज़्ज़त और हिफाजत के लिए जो अहकामात जारी किए हैं उन्हें फॉलो करते हुए आज के इस पूरा फितन दौर के अंदर, जहाँ पर हम ये सोचें कि हमारी जनाब हर तरफ, जहाँ पर हर दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी नज़र दौड़ाएं देखें कि हर तरफ बुराई का बोलबाला है, और सबसे ज़्यादा बुराई जन्म इस बात से लेती है कि जिस मुआशरे में पर्दा और हया ख़त्म हो जाए और बुराइयों की जड़ की तरफ, और अगर हम उसकी तय खाने की तरफ आए ना, जो चीज़ जड़ है, जड़ की तरफ आए, तो हमें यही मालूम होता है कि जो कौम सबसे जलील और बर्बाद और खार होती है उसके पीछे वजह ही ये है कि उनमें हया और ईमान जैसी दो अहम चीज़ें वो उनसे उठा ली जाती हैं। तो ये भी बड़ी आला हदीस थी, बड़ी अच्छी नसीहत थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जवानियाँ बसर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी आज की क्लास का टाइम एंड हो गया है। नेक्स्ट क्लास जिन जिन की है वो लीव कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा। तो बाकी जो पार्टिसिपेंट रह गए हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में वो रेडी हो गए हैं, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम उन्हें मौका देंगे कि वो अपनी नसीहत, अपनी बात रखें। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।